کسی شاعر نے اردو میں کہا تھا، بس یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، بس یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، لہو دے کر جس کی حفاظت کی شہیدوں نے، لہو دے کر جس کی حفاظت کی شہیدوں نے، اس ارض ہند کو سدا اپنے دل میں بسائے رکھنا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے نوع انسانی کو جب پیدا فرمایا تو اس کی فطرت میں آزادی کو رکھا۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ آزاد ہو، کسی کی غلامی کو قبول نہ کرے، صرف اور صرف غلامی کرے تو اللہ رب العزت والجلال کی غلامی کرے۔ مگر جب لوگوں کے اندر جاہلیت پھیل گئی، لوگوں نے دوسرے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، لوگوں کو خریدنا بیچنا شروع کر دیا، غلام باندی کے بازار لگائے جانے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت والجلال نے اس غلامی کی زنجیروں سے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن نے اعلان کرتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ یہ جو نبی ہے، یہ نبی تمہارے گلے سے، تمہاری گردن سے غلامی کے طوق کو اتار کے رکھ دیں گے۔ دھیرے دھیرے اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر سے غلامیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر کسی مسلمان کوئی گناہ کرتا جس کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرنا پڑتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، باندی آزاد کرو۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے غلامی اور باندی کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب دنیا میں کہیں بھی اس طریقے کی غلامی کا کوئی رواج نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں غلامیت میں انسان جی رہے ہیں، انسان غلام بنے بیٹھے ہیں۔ برسر اقتدار لوگ انسانوں کو غلام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان پر ظلم بالائے ظلم توڑ رہے ہیں۔ جب انگریزوں نے اس دنیا میں قدم رکھا سن 1601 عیسوی میں، سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں نے قدم رکھا۔ یہ تاریخ آپ کو معلوم ہے، میرے پہلے جتنے بھی مقررین تھے انہوں نے اس تاریخ کو دہرایا ہے، میں اس کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو یہ بات رائج ہے یا مشہور ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی سن 1857 میں ہوئی تھی، یہ ایک سچائی کو مٹی کے نیچے دبانے کے لیے، ایک سچائی کو جھوٹ سے بدلنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اصل جنگ آزادی سن 1757 عیسوی میں ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے 100 سال سے پہلے ہی جنگ آزادی کا یہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ جیسا کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس مسلمان نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی تھی وہ نواب سراج الدولہ تھے۔ انہوں نے بنگال میں، چونکہ بنگال میں سب سے پہلے انگریزوں نے بنگال ہی میں پڑاؤ ڈالا تھا، بنگال ہی کے ذریعے وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف لڑائی کی، مگر وہ ناکام رہے۔ انگریزوں نے ان کو ہرا کر، ان کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کیا۔ اس کے بعد شیر میسور سلطان ٹیپو سلطان، وہ اور ان کے والد حیدر علی دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیے۔ سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کو ان کافروں نے، ان انگریزوں نے شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد ایک انگریز سردار، انگریز رہنما ان کے لاش پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے اور یہ زور سے اعلان کرتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہوا، یعنی آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کے اندر جو نفرت تھی وہ نفرت کسی اور میں نہیں دکھتی تھی۔ ٹیپو سلطان کے نام سے ان کے ایوان کانپ جاتے تھے، ان کے کفر کے کھمبے کانپ جاتے تھے۔ سن 1799 کے بعد ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد، اس کے بعد لوگوں نے پھر سے آزادی کی لڑائی لڑنی شروع کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھلا اعلان کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر ہندوستانی پر فرض ہے۔
یہ فتویٰ کا نتیجہ تھا کہ ہر ہندوستانی کے اندر، ہر ہندوستانی کے رگ رگ میں انگریزوں کے خلاف نفرتیں بھڑکنے لگی، ان کے خلاف جنگ کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور سب میدان کارزار میں اتر آئے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے سن 1857 کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑی۔